الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آج سورۃ البلد سورہ نمبر 90 کی بقیہ آیات جو ہیں ان میں سے 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فک رقبۃ، کسی غلام کو آزادنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینن ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو۔ یہ جو 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 13 سے 16 تک، تو اس سے پہلے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا ہے جو اپنے مال کو بیجا جگہوں پر خرچ کرتا ہے، جو شخص فضول خرچیاں کرتا ہے اور دکھاوے کی جگہوں پر خرچ کرتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں انسان کو بتایا کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اور ان جگہوں پر خرچ کر کے انسان اخلاقی پستیوں میں گرنے کے بجائے انسان اخلاق کے اونچے معیار پر اور اخلاق کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ وہ خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے۔ پہلی چیز بتائی فک رقبہ، کسی گردن کو آزاد کرنا یا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ آپ کے دھیان میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو سورت ہے سورۃ البلد سورہ نمبر 90، یہ بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، مکی سورت ہے، اور وہ بھی بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدائی زمانے، شروع زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ سنجیدگی سے سوچیں کہ اس مکی سورت میں جو کہ ابتدائی زمانے میں، شروع زمانے میں نازل ہوئی، اس میں غلام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی ہدایت دینا اور یہ بتانا کہ نیکی کے راستے کی جو مشکل راستہ ہے اور اس کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی غلام کو آزاد کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا نظریہ، اسلام کی جو تھیوری ہے سلیوری کے بارے میں، غلام کے بارے میں، اور جو اسلام کا کنسیپٹ ہے، جو تصور ہے غلامی کے بارے میں، وہ کیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، وہ آزاد بن کر رہے۔ چنانچہ جب آپ غور کریں گے غلامی کی تاریخ پر، اس کی ہسٹری پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا غلامی کی یہ تاریخ ہزاروں سال سے ہے۔ تو غلامی کی یہ تاریخ پرانی ہے۔ جتنی بھی پرانی قومیں ہیں، چاہے مصری قوم ہو، چاہے یونانی قوم ہو، چاہے رومی قوم ہو، چاہے ہندوستانی قوم ہو، تمام قوموں میں غلام کا وجود ملتا ہے۔ بعض تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ غلاموں کو مارنا بغیر کسی سبب کے، ان کو ڈانٹنا پھٹکارنا، ان کو دھمکانا اور ان کے بدن کو آگ سے داغ دیا جانا، یہ عام سلوک تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے، آپ پڑھیے، ایک کتاب ہے مسلمان کی ڈائری، اس کے صفحہ 137 میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کے جسموں کو آگ سے داغ دیا جاتا تھا، اور بعض غلاموں کے جسم کے اعضاء کو چاقوؤں سے اور چھریوں سے کاٹ لیا جاتا تھا۔ یہ سلوک ہوا۔ یہ تھوڑی سی تاریخ ہے غلامی کی۔ اور اس کے علاوہ غلامی کے جو اسباب ہیں، غلام بنائے جانے کے جو اسباب ہیں، ان سببوں میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو قوم جیت جاتی تھی،
وہ ہاری ہوئی قوم کے بچوں کو، ان کے نوجوانوں کو غلام بنا لیتی تھی اور ان کی عورتوں کو لونڈی اور باندی بنا لیتی تھی۔ بعض لوگ تنگ دستی کی وجہ سے، بھوک مری کی وجہ سے اپنے بچوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جو یورپین اقوام کے بارے میں آتا ہے، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے اور چوری کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ دوسری قوم کے بچوں کو، دوسری قوم کی عورتوں کو لے جا کر اپنی مارکیٹ میں، اپنی منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر اسلام نے کیا ہدایت دی، کیا انسٹرکشن دیا اسلام نے؟ ایک طرف تو یہ حال تھا غلام کا اور غلاموں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کا، اس موقع پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ غلامی اسلامی زندگی کا کوئی حصہ نہیں تھی۔ اسلام نے بین الاقوامی جو تاریخ تھی، انٹرنیشنل پیمانے پر جو حالات تھے، ان کو سامنے رکھ کر اس کو اس لیے گوارا کر لیا تھا غلامی کو کہ اگر سارے غلاموں کو ایک ساتھ آزاد کر دیا جاتا، یا ساری باندیوں اور لونڈیوں کو ایک ساتھ آزاد کر دیا جاتا، تو ظاہر بات ہے جو دشمن قومیں تھیں ان کی طاقت اور مضبوط ہو جاتی۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر وہ لونڈیاں، وہ باندیاں، اگر ان کو بے سہارا چھوڑ دیا جاتا، آزاد کر دیا جاتا، تو اخلاقی برائی بہت ساری پیدا ہو جاتی۔ تو اسلام نے حالات کو سامنے رکھ کر غلامی کو گوارا کیا اور اس کے بعد احکام دیے، ہدایتیں دی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام نے مکے کے ابتدائی دور میں جو شروع کا زمانہ تھا، اسی موقع پر آیتیں نازل کی، سورت نازل کی، جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی غلاموں کے بارے میں اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں اور چند حدیثیں رکھتا ہوں، آپ مطالعہ کیجئے اس آیت کا جو سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ لوگوں ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے جیسے لوگ ہیں۔ صحیح مسند کی روایت ہے جو صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعانا غازیاً، کہ جس شخص نے کسی مجاہد کی مدد کی، او مکاتباً، یا اس شخص کی مدد کی، ایسے غلام کی جس غلام نے اپنے مالک سے یہ سمجھوتا کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، یہ معاہدہ کیا ہے کہ میں اتنی قسطوں میں آپ کو اتنا مال دے دوں گا، آپ مجھ کو آزاد کر دیجئے، اس کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اور آگے صحیح بخاری کی ایک اور روایت موجود ہے، حدیث نمبر 6715 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتق رقبۃ مسلمۃ، کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان گردن کو آزاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس غلام کے ایک ایک جسم کے عضو کے بدلے، جیسے ہاتھ ہے، جیسے کان ہے، جیسے پیر ہیں، جیسے ناک ہے، جیسے سر ہے، اس کے ایک ایک جسم کے حصے کے بدلے میں آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حتی فرجہ بفرجہ، یہاں تک کہ آزاد کرنے والے مالک کی شرمگاہ کو اللہ تبارک و تعالی آزاد کر دیں گے اس غلام کی شرمگاہ کے بدلے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر آزادی دے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ زکوٰۃ کی جو مد ہے، زکوٰۃ خرچ کرنے کی جو جگہیں ہیں وہ 8 ہیں۔ ان جگہوں میں سے ایک جگہ، ایک مد وہ بھی ہے جو غلامی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب،
کہ دیکھو جو زکوٰۃ کی رقم ہے، جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، جو زکوٰۃ کا مال ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جو مقروض ہیں، اور اس کے علاوہ گردن آزاد کرنے میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آخری چیز تھی وہ یہ تھی مکاتبت، جس کا تھوڑا سا ذکر ابھی آپ کے سامنے آیا۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام جو کسی مالک کے انڈر میں ہے اپنے مالک سے سمجھوتا کر لے کہ میں اتنی قسطوں میں اتنا مال دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیجئے، تو یہ آزاد کرنا مستحب ہے اور بعض علماء کے نزدیک فرض ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، کہ جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں، غلام بن کر ہیں، اگر وہ تم سے آزادی حاصل کرنا چاہیں کچھ مال دے کر تو ان کو آزادی دے دو، اگر تم ان کے اندر کوئی بھلائی پاؤ۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو مال تم کو دیا ہے اس مال کو اس کو دے دو تاکہ وہ تمہیں دے کر آزادی حاصل کر لے۔ اس سے بڑھ کر اور اچھی تعلیم کیا ہو سکتی ہے غلامی کو ختم کرنے کی؟ اس کے علاوہ جب جائزہ لیں گے کہ آج کی تاریخ میں غلامی کی کون سی شکل باقی ہے، اس کے لیے اسلام ہم کو کیا تعلیمات دیتا ہے، تو آپ اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک رائے تو جو میں نے ذکر کی غلامی کے بارے میں وہ یہ تھی کہ غلامی کی جو تاریخ تھی ابتدائی، اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہ طریقہ اپنایا، لوگوں کو ابھارا، لوگوں کو دعوت دی، شوق دلایا اور غلاموں کے فضائل بتائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اس کو سمجھایا بھی۔ حتیٰ کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے اپنی اونٹنی پر ایک غلام کو بٹھا کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات لوگوں کے سامنے واضح کر دی کہ غلامی کوئی عار کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی شرم کی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر تابعی اور محدثین غلام ہیں، یا تو وہ غلام کی اولاد ہیں یا وہ خود غلام تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے 120 صحابہ کرام کو دیکھا ہے اور ان سے ملاقات کی ہے، وہ خود ایک غلام کے بیٹے ہیں۔ محمد بن سیرین کے والد یعنی سیرین خود غلام کے بیٹے تھے۔ ضحاک جن کا نام تفسیر کی کتابوں میں ہزاروں مرتبہ آتا ہے، وہ خود ایک غلام تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ خود ایک غلام تھے۔ امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ وہ شام کے امام گزرے ہیں، وہ خود ایک غلام کی اولاد ہیں، ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ کہ اگر آج کی تاریخ میں کوئی ایسا سچویشن پیدا ہو جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں، جو قیدی ملیں ہم کو گرفتار کر کے لائے جائیں، ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو شرطیں ہیں وہ بہت سخت ہیں، بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں، ان شرطوں کی پابندی ضروری ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے، صاحب احسن البیان نے لکھا ہے کہ فک رقبتن جو اس آیت کے اندر ہے، کسی غلام کو آزاد کرنا، اس کی ایک شکل آج یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہے، قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، پریشان ہے، اس کو اتنا پیسہ دے دیا جائے کہ وہ اپنے قرض کو ادا کر لے، تو یہ بھی آزاد کرنے کی ایک شکل ہے، غلام کو آزاد کرنے کی ایک شکل اور صورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو مسلمان نوجوان حوالات میں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے، صرف اس لیے بند ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کی مالی مدد کرنا اور ان کو چھڑانے کی کوشش کرنا، یہ بھی گردن آزاد کرنے کے برابر ہے اور اس کی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 14، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تو پہلی شکل تو یہ ہوئی جہاں انسان اپنے پیسے کو خرچ کرے، اپنا پیسہ استعمال کرے، وہ یہ ہے کہ کسی گردن کو آزاد کرے، کسی مقروض کے قرض کو ادا کر دے تاکہ وہ اس بوجھ سے نجات پا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ،
یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ بھوک والے دن کھانا کھلانے کا مطلب، یہ جو شرط لگائی ہے بھوک والے دن کھانا کھلانا، یہ شرط اپیل کو مؤثر بنانے کے لیے ہے، اپیل کو اثردار بنانے کے لیے ہے۔ یوں تو کھانا کھلانا ہر دن اچھی بات ہے، لیکن جب قحط کا زمانہ ہو، جب لوگ بھوکوں مر رہے ہوں اور ان کو کھانے کی سخت ضرورت ہو، اس دن کھانا کھلانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلانا۔ یہاں یہ بات بھی سنتے چلیے، کھانا کھلانے کا مطلب صرف پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا مراد نہیں ہے، بلکہ ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا، چاہے وہ کھانا کھلا کر ہو، چاہے وہ پیسے دے کر ہو، چاہے اس کی کسی طرح سے مدد کر کے ہو، چاہے اس کی ہمت افزائی کر کے ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کس کو کھانا کھلانا؟ آگے اللہ نے بتایا ہے، یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، ورنہ تو ہر یتیم مدد کا مستحق ہے۔ ہر یتیم ایسا ہے کہ اس کی مدد کی جانی چاہیے، اس کی مدد آدمی اخلاقی طور پر بھی کرے۔ لیکن جو یتیم رشتہ دار بھی ہو، اس کی مدد کا دوہرا اجر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ یتیم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی بھی ہے، رشتہ دار کا حق ادا کرنا ہے۔ تو یتیم ذا مقربہ، ایسا یتیم جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، اس کو کھانا کھلانا یا اس کی مدد کرنا یا اس کی ضرورت پوری کرنا۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی ہمت افزائی کس طرح سے کی ہے، معاشرے کو اور سوسائٹی کو کس طرح سے ابھارا ہے کہ وہ دیکھو وہ ہمارے سماج کا حصہ ہیں۔ جس طرح غلام ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، اسی طریقے سے یتیم بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہمارے سماج کا حصہ ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا اور کیا فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ دیکھو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کے خرچ کو برداشت کرنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ والوسطیٰ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور یہ جو بیچ کی انگلی ہے، درمیان کی انگلی، ان دونوں کے ذریعے اشارہ فرمایا کہ دیکھو ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ تو ہم اور یتیم جنت میں ایسے ہی ہوں گے۔ لیکن آگے حدیث میں یہ بھی ہے، وفرج بینہما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کے درمیان کشادگی فرمائی، یعنی دونوں انگلیاں ہیں تو قریب، یعنی ہم اور یتیم رہیں گے تو جنت ہی میں، لیکن درجے کے اعتبار سے اور مرتبے کے اعتبار سے فرق ہوگا میرے میں اور یتیم میں۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی ہمت افزائی فرمائی اور معاشرے کو ابھارا یتیم کی مدد کرنے کے لیے، یتیم کا تعاون کرنے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے اور یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ لیکن یہ عزت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اس کو ملنے والا ہے جو یتیم کی پرورش کرے، یتیم کی دیکھ بھال کرے، یتیم کی کفالت کرے۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے آج کی تفسیر کی، وہ یہ ہے، او مسکین ذا متربہ، یا ایسے مسکین کی مدد کرے آدمی، اس کی ضرورت پوری کرے جو خاک آلود ہو۔ خاک آلود کا مطلب کیا ہے؟ خاک آلود کا مطلب یہ ہے، مسکین اس کو کہتے ہیں، علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اس کے گزر بسر کے لیے کافی ہو سکے، جس سے وہ گزارا کر سکے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ایک صحیح حدیث کے اندر، حدیث نمبر 4539 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس المسکین الذی تردہ اللقمۃ واللقمتان ولا التمرۃ ولا التمرتان، مسکین وہ نہیں ہے جس کو کھجور، دو کھجور یا لقمہ اور دو لقمے دروازے پر سے لوٹا دیں۔ انما المسکین الذی یتعفف، مسکین تو وہ ہے جو محتاجگی کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود مانگنے سے بچے، مانگنے سے بچے، وہ شخص اصل مسکین ہے، وہ مدد کا مستحق ہے، اس کی مدد کی جانی چاہیے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے جو صحیح ہے کہ اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اے اللہ مجھ کو مسکین زندہ رکھ
اور مسکینی کی حالت میں مجھ کو اس دنیا سے اٹھا، مسکینی کی حالت میں مجھ کو موت دے۔ تو مسکین کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر یہ ہدایت بھی موجود ہے ہم سب کے لیے کہ جو شخص در در مانگتا پھرتا ہے، گھر گھر مانگنے کے لیے جاتا ہے، وہ قطرہ قطرہ مانگ کے دریا جمع کر لیتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارا مال جمع کر لیتا ہے، وہ اصل مسکین نہیں ہے، وہ اصل مسکین نہیں ہے، بلکہ مسکین تو اصل وہ ہے کہ جس کے چہرے مہرے سے آپ کو پتہ نہ چلے، شکل و صورت سے ظاہر نہ ہو کہ یہ شخص مسکین ہے، نہ اس کا لباس بتائے، نہ اس کی شکل بتائے، اور نہ اس کی صورت بتائے کہ یہ شخص غریب ہے اور غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پتہ لگانا پڑے گا کہ کون مسکین ہے اور کون مدد کا مستحق ہے جس کی ہم مدد کریں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی مدد کی جانی چاہیے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤ ان شئتم، اگر تم چاہو تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھو، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگ مسکین ہیں، محتاج ہیں، جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، پیر نہیں پڑ جاتے، نہیں مجھے آپ کو دینا ہی پڑے گا، وہ لوگ تو بس مانگنے سے بچتے ہیں۔ ان کی خودداری، ان کی غیرت منع کرتی ہے کہ تم کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلاؤ۔ ایسے لوگ مسکین ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پیغام کو عام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ